الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ ہم اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ولی بھی وہ ولی ہیں جو سلطان المشائخ کے مرید ہیں، ان کے غلام ہیں، جن کی ایک ادنا کاوش فوائد الفواد ہے، اور فوائد الفواد سلسلہ چشتیہ کا نصاب ہے، اور فوائد الفواد ہمارے مشائخ کا، یعنی حضرت مولانا فخر پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام بابا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے خانقاہوں میں اس کتاب سے درس دیا کرتے تھے، فوائد الفواد۔ قدیم زمانے میں عوارف المعارف جو ہے وہ درسی کتاب تھی، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ، اور لیٹر پیریڈ کے اندر، یعنی آج سے 400-500 سال پہلے سے فوائد الفواد جو ہے بطور نصاب جو ہے وہ داخل ہوئی، اور فوائد الفواد میں ہر قسم کے جو ہے امور کا تذکرہ کیا گیا، ہر قسم کے امور کا۔ یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہم انہی صاحب فوائد الفواد کے آستانے پر ان کے دربار میں حاضر ہیں، اور یہاں ہم لوگ حضرت نظام الدین اولیاء مقبول الہی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے یہاں حاضر ہوئے ہیں، تو ہمارے پاس الحمدللہ دونوں طرف سے فیض ہے، فیض والے ہیں اور مزید فیض لینے آئے ہیں۔ قرآن پاک جو ہے وہ کہتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، تو آپ اس کا کوئی ولی مرشد نہیں پائیں گے۔ معلوم ہوا ولیوں مرشدوں کے پاس وہی جاتا ہے، تھوڑی سی ایکو بڑھاؤ، ولیوں مرشدوں کے پاس وہی جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، اور ولیوں مرشدوں کے پاس کتابی علوم نہیں ہوا کرتے، وہاں یعنی خانقاہوں میں کتابی علوم نہیں پڑھائے جاتے، وہاں کے علوم دوسرے ہیں، وہاں باطنی علوم کا درس دیا جاتا ہے، وہاں دلوں کو سنوارا جاتا ہے، وہاں خیالات کی پاکیزگی پہ زور دیا جاتا ہے، وہاں یہ نہیں ہوتا کہ سال بھر میں جا کے، یہ اتنے سال میں جا کے آپ عالم بن جاؤ گے، وہاں صرف ایک نظر کرم کا طالب کو انتظار ہوتا ہے، جس وقت بھی وہ نظر کرم ہو جاتی ہے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو علم کے مدرسے سے اٹھنا چاہیے اور عشق کے مدرسے میں آنا چاہیے۔ عشق یعنی علم کا جو مدرسہ ہے وہاں عقل کا کام ہے، اور عشق کا جو مدرسہ ہے یہاں دل کا کام ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل آمد عشق آمد درد و عالم کامیاب، عقل آمد دین و دنیا شد خراب۔ عقل سودا کرتی ہے، عشق قربانی دیتا ہے۔ عقل چوں اور چرا کرتی ہے، کیوں اور کیسے
عقل مفاد پرست ہے، عشق معشوق پرست ہے۔ عقل سب کچھ جانتی ہے، عشق معشوق کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ تو حضرات، حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ماں بندے عشقین، ہم حضرت عشق کے بندے ہیں، اور فرماتے تھے با عاشقاں نشیں و ہما عاشقی گزین، با آ کے نیست عاشق ہرگز مرو قرین۔ ایک منٹ۔ تو عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد درد و عالم کامیاب۔ ٹھیک ہے، تو مقصد اصلی کیا ہے اس کی طرف آئیں۔ خدا نے مخلوق کو پیدا کیوں کیا، کس لیے پیدا کیا؟ جو کہتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے مخلوق کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھ سے محبت کرے، میں اس سے محبت کروں۔ تخلیق کائنات کی بنیاد عشق پر ہے، نہ کہ عقل پر۔ تو نظام بابا فرماتے ہیں ماں بندے عشقیم، ہم تو حضرت عشق کے بندے، با عاشقاں نشیں، عاشقوں کے ساتھ بیٹھو، وہ ہما عاشقی گزین، اور عاشقی بنو، با کے نیست عاشق ہرگز مرو قرین، جو عاشق نہ ہو اس کے آس پاس بھی مت پھٹکو۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم کا فرمان ہے الصحبۃ مؤثر ولو کان ساعۃ، صحبت اثر انداز ہوتی ہے چاہے ایک لمحے کی کیوں نہ ہو۔ تم مجنوں کے ساتھ بیٹھو گے مجنوں بن جاؤ گے، سبحان اللہ۔ جس کی صحبت میں بیٹھو گے اس کا اثر لے کر اٹھو گے۔ ٹھیک ہے، اور کسی بھی ہستی کا پتہ اس کے دوستوں سے چلتا ہے۔ کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے دوستوں میں جا کے بیٹھو، آپ اس کو پہچان جاؤ گے کیسا ہے وہ۔ یوں تو جاننے کو تو سب جانتے ہیں، لیکن جاننے اور پہچاننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جاننا عمومی جاننا ہے، لیکن پہچاننا درحقیقت اس کی حقیقت سے واقف ہونا ہے، جسے عرفان یا معرفت کہتے ہیں۔ اور یہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اَيْ لِيَعْرِفُونَ، کہ میں نے انسان کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری معرفت کو پہنچیں۔ اللہ کی معرفت کو کون پہنچا؟ تو وہ سرکار دو عالم ہے، تاجدار مدینہ ہے، رحمت عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور انہوں نے جیسا بتایا پھر ویسے ہی سب پہچانتے گئے. جس کو بھی جو کچھ ملا ہے وہ نور محمدی کا صدقہ ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ولایت خود بخود نہیں بلکہ نبوت کے نور سے ہے. بے شک سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ آپ پر نبوت ختم تھی تو آپ نے اپنی ولایت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمائی اور ولایت آپ کے ساتھ چلی گئی. ولایت مولا علی کے پاس آ گئی. آج جس بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی ولایت علی کا ایک مرکز ہے. جس طرح کہ کسی کمپنی کا پوری دنیا میں کہیں ایک ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے لیکن مختلف ممالک میں اس کے سینٹرز کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ان سینٹرز کی بھی سب برانچز ہوتی ہیں. ولایت علی پھر ان برانچز کی بھی برانچز ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جیسے آسمان میں سیٹلائٹ ہوتی ہے آپ کا فون اس سیٹلائٹ سے چلتا ہے مگر نیئر بائی موبائل ٹاور کی مدد سے، کیونکہ آپ کے سیل فون میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے نیٹ ورک لے سکے. اس کو کوئی نہ کوئی نیئر بائی ٹاور چاہیے. اور آپ کا فون یعنی جب آپ حرکت کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ایک موبائل ٹاور کی رینج سے نکل کے دوسرے موبائل ٹاور کی رینج میں آپ چلے جاتے ہیں تاکہ آپ کو کنیکٹیوٹی برابر ملتی رہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نظام بابا کی بارگاہ میں تھے، وہاں سے ہمیں کنیکٹیوٹی مل رہی تھی نیٹ ورک. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا موبائل کسی بھی کمپنی کا ہو اور دوسرا موبائل ٹاور کسی بھی کمپنی کا ہو وہ آپ کو کنیکٹیوٹی پراپرلی پرووائڈ کرتا رہے گا. اب ہم یہاں آ گئے، اب ہمیں یہاں سے نیٹ ورک مل رہا ہے. ہمارا جو دل ہے یعنی روحانی دل وہ ہمارے جسم میں سم کارڈ کی طرح ہے. جب تک کہ ہم بیعت ہو کر اپنے آپ کو اپنے مرشد کے حوالے نہ کر کے بک نہیں جاتے وہ سم کارڈ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتا. جب تک کہ مرشد مرید کو قبول نہ کر لے مرید کی روحانیت بیکار ہے، وہ مرید ہی نہیں ہے. وہ بھی بیعت ہونا چاہیں اور یہ بھی اس سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر سم کارڈ ایکٹیویٹ نہیں ہوتا تو کیا کہتے ہیں، جاؤ بھائی وہاں کسی موبائل سینٹر پہ جاؤ، وہاں پر اس کے آفس پہ جاؤ، وہاں سے ایکٹیویٹ کرواؤ اس کو. وہاں سے ایکٹیویٹ کراتے ہیں، بولتے ہیں اتنی دیر میں چالو ہو جائے گا. پھر آپ کی کنیکٹیوٹی انٹرنیٹ فون کال سب چالو ہو جاتے ہیں. تو وہ کیسے ہوگا؟ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس کی روح یا ہم کہیں اس کا قلب، وہ دل نہیں جو دھڑک رہا ہے بلکہ آپ کے اندر جو روح ہے وہ آپ کا سم کارڈ ہے. اسے ایکٹیویٹ کرنا ہے اگر تو وہ کس چیز سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے؟ وہ نور ولایت کے بغیر کسی چیز سے ایکٹیویٹ نہیں ہوتا. اور نور ولایت صرف ولایت علی میں ہی آیا ہے، کیونکہ نور ولایت جو ہے وہ نور نبوت کا سر چشمہ ہے. نبوت کے نور سے ولایت کا نور پھیلا تو ساری دنیا کے اندر یہ روحانی نیٹ ورک ٹاورز، نیٹ ورکنگ سینٹرز جو ہے یہ اسٹیبلش کر دیے گئے کہ آپ کہیں بھی رہیں آپ کو کنیکٹیوٹی ملتی رہے، جسے روحانی فیض کہتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جو ہمارا موبائل جو ہے اس کو چارج رکھیں، ریچارج کرائیں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ ریموٹ ایریا میں نہیں چلے جائیں کہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ہلکی ہو جائے،
بلکہ ٹاورز کے آس پاس ہی رہیں, پراپر کنیکشن ملتا رہے. سمجھ گئے؟ اگر ریموٹ ایریا میں چلے جاؤ گے تو پھر کبھی کنیکشن آئے گا, کبھی نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ خود دور گئے ہو, انہوں نے تو دور نہیں بھیجا نا آپ. ٹھیک ہے, تو اس کا سب سے آسان طریقہ ولایت علی کا فیض پانے کا وہ یہ ہے جسے پرانے زمانے میں بھی لوگ یعنی صوفیہ اکرام نے فنا فی الشیخ سے تعبیر کیا ہے. جب تک آپ فنائیت کے درجے پر نہیں پہنچتے, یعنی فنا فی الشیخ کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے, آپ کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. آپ کے لیے تمام فیوزات کا, برکات کا, انوارات کا جو ذریعہ ہے وہ آپ کے مرشد ہیں. مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارسی کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ مرشد راہ خدا خدا نہ شود. کیا؟ مرشد راہ خدا خدا نہ شود ولیکن ز خدا جدا نہ شود. راہ خدا کا مرشد خدا تو نہیں ہوتا لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتا. راستے میں جو ہمیں موبائل ٹاورز دکھتے ہیں یہ سیٹلائٹ تو نہیں ہے, لیکن یہ سیٹلائٹ سے جدا بھی نہیں ہے, کنیکٹڈ ہے. اور کس لیے کنیکٹڈ ہے؟ تاکہ ہمیں سگنل پرووائڈ کر سکیں نیٹ ورک. آج کل موبائل کا اتنا دور ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ سے بھی زیادہ اپنے موبائل میں مبتلا رہتا ہے. تو یہ بیسٹ سورس ہے اسلامک روحانیت کو سمجھانے کا. کیونکہ نوجوان نسل کو اگر ہم یہ سمجھائیں کہ ولایت کبریٰ کیا ہے, ولایت صغریٰ کیا ہے, کشف و کرامات کیا ہے, تو ان کے اوپر سے نکلے گی. نفس امارہ کیا ہے, نفس لوامہ کیا ہے, نفس ملہمہ کیا ہے, نفس مطمئنہ کیا ہے, تو بور ہو جائیں گے. وہ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں, معلوم نہیں, کچھ تو بھی بول تو رہے ہیں. سمجھے آپ؟ تو اس لیے ہم آپ کو آپ ہی کے طریقے سے جس چیز میں آپ کی رغبت ہے, جوش ہے, تجسس ہے, اسی مادھیم سے, اسی میڈیم سے ہم آپ کو اسلامک اسپریچولیٹی کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں جو اس دور کی, اس وقت کی ضرورت ہے. ہمیشہ یاد رکھو جس قدر آپ اپنے مرشد سے کنیکشن رکھو گے, روحانی کنیکشن جس قدر رکھو گے, اسی قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فیوز و برکات ملیں گے. جتنا کمزور کنیکشن آپ کا ہوگا اتنے کم ملیں گے. سمجھ گئے بات کو آپ؟ اگر آپ کے موبائل کے اندر کوئی وائرس آ گیا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ کوئی ٹربل شوٹر استعمال کرو گے کہ اس کو ریموو کرے وہ. ٹھیک ہے نا؟ کسی دکان پر جاؤ گے, بھائی یہ اس میں کچھ پرابلم آ رہی ہے, دکھاؤ گے. تو ایسے پرابلمس, ایسے وائرس ہر سیکنڈ ہمارے دل کے سم کے اندر آتے رہتے ہیں, اور ان کے آنے کے دو مین راستے ہیں. ایک ہے آنکھ, دوسرا ہے کان. اس کے علاوہ بھی راستے ہیں لیکن مین یہی ہے. کوئی منظر دیکھا اور وہ فوراً ہمارے دل کے اندر ویژولائز ہو گیا, سنا اور وہ ویژولائز ہو گیا. اور فنا فی الشیخ کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی منظر, کوئی امیج تمہارے دل میں رکے نہ رکے, لیکن ایک امیج ہمیشہ تمہارے قلب و باطن میں مقیم رہنی چاہیے, اور وہ ہے تصور شیخ. تصور شیخ کے بغیر سب کچھ بیکار ہے. صدیق اکبر جب نماز پڑھا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام کا تو حال یہ تھا دیگر کا کہ وہ ایسا چہرہ گھما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے.
یہ تو نماز کا حال بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سلسلہ نقش بندیہ، نقش کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نقش کے معنی ہوتے ہیں امیج، تصویر، نقش۔ وہ پیر کا نقش اپنے سینے میں، دل میں بناتے ہیں، اسی سے وہ نقش بند کہلاتے ہیں، سمجھے؟ اور یہ فیض بھی آپ کو نظام بابا کی چوکھٹ سے مل جائے۔ ان کی خصوصیت یہی ہوتی ہے۔ لیکن سلسلہ چشتیہ میں بھی، قادریہ میں بھی، سہروردیہ میں بھی، ہر چیز میں حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نظام بابا کو فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے مریدین کو تعلیم دیجئے کہ وہ آپ کے رخ انور کا تصور کیا کریں۔ اور صوفیہ نے پیر کے تصور کو شغل اعظم لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ شغل اعظم۔ سارے شغلوں سے بھی اعلیٰ شغل، اور پیر کے تصور کی آپ کو بلندیاں بتاؤں کہ بابا فرید صاحب جیسے بزرگ، خواجہ قطب صاحب جیسے بزرگ، وہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظ میں کہ کل بروز قیامت اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مرشد کی شکل میں دیدار نہیں کرائے گا تو ہم اللہ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ ہم اس شرط پہ اللہ کو دیکھنا گوارا کریں گے قیامت کے دن کہ وہ ہمارے مرشد کی شکل میں ہمیں دیدار کرائے، کیونکہ پہلی بار دنیا میں بھی اس نے جو ہم پہ جلوہ باری کری وہ اپنے ہمارے مرشد کی شکل میں ہی کری، تو وہ ہمارا پہلی نظر کا جو پیار ہے وہی ہمیں اس دن دیکھنا ہے۔ اولیاء اکرام کا مذہب کیا ہے؟ محبت ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ماں بندے عشقین، ہم عشق کے بندے ہیں۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، 99 سے زیادہ نام ہیں، اس میں سے ایک نام ہے العشق۔ العشق، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ فرماتے ہیں العشق نار یحرق ما سوى المحبوب۔ عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو، ہر خیال کو جلا دیتی ہے، اس میں کچھ باقی نہیں چھوڑتی۔ تو ایک سچا مرید جو ہوتا ہے اس کی ہر طلب اس کا مرشد ہوتا ہے۔ اگر مرید یہ کہے کہ میں تو اللہ کا طالب ہوں، میں مرید اس وجہ سے ہونا چاہتا ہوں کہ میں اللہ تک پہنچنا، اللہ کا طالب ہوں، بھائی تمہیں اللہ کا طالب بننا ہے تو پہلے جو تمہارے سامنے موجود ہیں تمہارے مرشد، ان کے تو سچے طالب بن جاؤ۔ ابھی تم مرشد تک نہیں پہنچا، اللہ تک پہنچنے کی بات کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، میری بارگاہ میں قرب و رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کر۔ کیوں؟ کیونکہ میرا طریقہ یہی ہے وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو میں گمراہ کرنا چاہتا ہوں اس کو ولیوں، مرشدوں، پیروں کے پاس، درویشوں، فقیروں کے پاس نہیں بھیجتا۔ ایسا شخص جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے ولیوں کا، فقیروں کا، پیروں کا تذکرہ کرو، وہ پریشان ہو جائے گا، بیزار ہو جائے گا، وہ ادھر نہیں جائے گا، بلکہ دوسروں کو بھی ادھر جانے سے روکے گا۔ تو در حقیقت کدھر جانے سے روک رہا ہے؟ ہدایت کے راستے پر جانے سے روک رہا ہے۔ اور میں نے جو پہلی آیت تلاوت کری تھی وہ کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام و اکرام فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، طریقت اور کچھ نہیں ہے پیر پرستی کے علاوہ۔ طریقت
اگر آپ کتابوں میں تلاش کر رہے ہیں تو طریقت کا علم کتابوں میں ہے ہی نہیں. ہاں یوں آپ کہیں گے کہ صاحب فلاں بزرگ نے طریقت پہ کتاب لکھی ہے، بے شک وہ تو مسلم ہے، لیکن طریقت وہ چیز ہے جو کتابوں سے نہیں سیکھی جاتی، کتابوں سے نہیں سیکھی جاتی. طریقت کا علم جو ہے یہ تربیتی علم ہے، پریکٹیکل نالج ہے، اور پریکٹیکل نالج حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ اگر سائنٹیفکلی لیں، ہم تو ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملائیں گے تو ہی تو پانی بنے گا نا. اب آپ نے سن لیا، جب ملا کے دیکھو گے تو مشاہدہ بھی کر لو گے. تو تصوف جو ہے یہ راہ عمل ہے. شریعت کیا ہے؟ شریعت رسول اللہ کا قول ہے. حضور نے فرمایا ہے، مشائخ چشتی حدیث لاتے ہیں، الشریعت اقوالی، شریعت میرا قول ہے، جو میں نے کہا ہے وہ شریعت ہے. والطریقت افعالی، طریقت میرا سلوک ہے. صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ راہ سلوک، اصحاب سلوک، سلوک کی تعلیمات، سلوک کی کتابیں، سلوک کی باتیں. سلوک کیسا ہوتا ہے؟ سلوک کیا ہے؟ سورہ بقرہ پڑھو، سورہ ملک پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں بہتر سلوک کرنے والا کون ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہمارا سلوک آزمانے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ ماتھے پہ نشان بنانے کے لیے، نہ داڑھی کی لمبائی، نہ پجامے کی اونچائی. ان چیزوں کے لیے نہیں بھیجا ہے دنیا میں. دنیا میں در حقیقت اس لیے بھیجا ہے کہ سلوک ہمارا کیسا ہے. اور سلوک کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ جب بد سلوکی ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، محبوب الہی سرکار کے پیر و مرشد، کہ اگر کوئی دشمنی سے تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے تو تم اس کے راستے میں پھول بچھاؤ. کیونکہ اگر تم بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھا دو گے بدلے میں، تو ساری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے. وہی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے نفس سے پیش آئے، نفس سے، نفس کیا ہے؟ مطلب پرستی، مفاد پرستی، ہیلا، فریب. اگر کوئی تم سے نفس سے پیش آئے تو تم اس کے ساتھ دل سے پیش آؤ. یہ کس کی تعلیمات ہے؟ سلطان المشائخ کی ہے، حضرت امیر حسن اعلیٰ سنجری کے مرشد کامل کی. دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ ایکم احسن عملا، تم میں بہتر سلوک کرنے والا کون. بڑھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی. کیا مکے کی وہی گلی رہ گئی تھی جانے کے لیے؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے، آپ کیا کریں گے؟ ایک دو بار کے بعد آپ کہو گے یار دوسری گلی سے چلو گے، وہ بڑھیا کوڑا پھینک دیتی ہے ہی نہیں. نہ جانے کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بڑھیا کے گھر والی گلی سے ہی گزرے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. بڑھیا کوڑا پھینکتی رہی، آپ نے بڑھیا کو کچھ نہیں کہا، نہ لوگوں سے کچھ کہا. ایک دن اس بڑھیا کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ وہاں سے گزرے تو دیکھا ارے آج اس نے کوڑا نہیں پھینکا. لوگوں سے معلوم کیا کیا بات، لوگوں نے بتایا وہ بیمار ہے. آپ نے اس کے گھر پہ دستک دی، اجازت لی، اندر گئے، اس کا حال چال پوچھا. اس نے کہا آج میں بیمار ہوں.
آپ نے اس کی گھر کی صفائی کری، جھاڑو دی، اس کے برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، اس کے لیے دوا کا انتظام کیا، اس کے پاس بیٹھے، تسلی دی، اس کے لیے دعا کری اس کی شفا کے لیے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی گئی اور آپ نے پلٹ کے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ طریقت ہے جو رسول اللہ نے فرمایا وَالطَّرِيقَةُ أَفْعَالِي، طریقت میرا سلوک ہے۔ طریقت یہ نہیں کہ حلقہ ذکر میں بیٹھ کر دھنا دھن ضربے مارے جاؤ، مراقبے کر رہے ہیں، ایسا بڑا رومال ڈال لیا ہے، 4-6 مرید ہاتھ چومو، یہ طریقت نہیں ہے۔ نہ یہ گدی تکیے، یہ طریقت نہیں ہے۔ طریقت یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ برائی ہو تو کیا تم پلٹ کر برائی کرتے ہو یا بھلائی کرتے ہو؟ کیونکہ تم پلٹ کر بھلائی کرنے والے کی امت ہو، پلٹ کر برائی کرنے والے کی امت نہیں ہو، پلٹ کر بھلائی کرنے والے کی امت ہو۔ اور پھر ان لوگوں کے سلسلے میں غلام ہو جنہوں نے پلٹ کر کبھی برائی نہیں بلکہ بھلائی ہی بھلائی کری۔ ویسے بھی وہ بھلائی کرتے ہیں، اور اگر کسی نے ان کے ساتھ برائی کری تو پلٹ کر انہوں نے بھلائی ہی بھلائی کری۔ تم بھلے لوگوں کے سلسلے میں ہو۔ ایسے ہی نہیں کہا ان لوگوں نے کہ کچھ فکر نہ کرنا، ہم بیٹھے ہیں، ایسے ہی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ کے ان سے کچھ مخفی وعدے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے تھوڑی فرمایا کہ ہر کے چشتی شدو بہشتی شد، کہ جو چشتی ہو گیا وہ بہشتی ہو گیا، ایسے تھوڑی فرما دیا۔ غوث پاک نے ایسے تھوڑی فرما دیا کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید تو ڈرے مت، اللہ میرا رب ہے، فکر مت کر۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ان کے اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ وعدے ہوئے ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، کچھ خفیہ ایگریمنٹ ہوئے ہیں۔ ہمارے مریدین گناہگار بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے، ویسے بھی ہوں گے۔ ہمیں قبول کر رہا ہے تو ہمارے مریدوں کو بھی قبول کر، ہمارے مریدوں کو قبول نہیں کر رہا تو پھر ہم سے بھی کوئی بات مت کر۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اے فرشتوں میرے ولیوں کو جنت کی طرف لے جاؤ، ولی منع کر دیں گے، یہ روٹیں گے وہ منائے گا، ہاں یہ روٹیں گے اور وہ منائے گا۔ اے فرشتوں ان کو لے کر جاؤ، وہ منع کر دیں گے، کئی بار منع کر دیں گے۔ اے فرشتوں جنت سے نور کی زنجیریں لے کر آؤ اور اس میں ان کو باندھ کر، ان کو کھینچ کر زبردستی جنت میں لے کر جاؤ۔ اللہ کے ولی ان نور کی زنجیروں کو انگلیوں کے اشارے سے کاٹ دیں گے، چل۔ وہ کوئی نور کی زنجیریں دنیاوی زنجیروں کی طرح مت سمجھ لینا، اس کی کیا شکل ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے ولی بہتر۔ تو کیا اللہ کہے گا تم چاہتے کیا ہو؟ کہیں گے ایسے کیسے جنت میں جائے آج کے تم نے دیدار کا وعدہ کیا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو اپنے رب کے مکھڑے کو تکتے ہوں گے۔ آج دیدار کرا اور یہ بات جو ہے لڑ جھگڑ کے اڑ کے بولیں گے، ہم نہیں ہلنے کے۔ جنتیوں کو وہ جنت میں چلے گئے، دوسری دوزخ میں چلے گئے۔ ہمیں نہ جنت سے کوئی مطلب ہے نہ دوزخ سے کوئی مطلب ہے، نہ تیری عبادت ہم نے جنت کے لالچ میں کری، نہ گناہ سے جو ہم بچے تو دوزخ سے ڈر کے نہیں بچے۔ تیرے لیے ہم نے دو جہاں کی طرف توجہ نہیں کری، نہ دنیا کی طرف نہ آخرت کی طرف، ہمیشہ اپنی توجہ تیری طرف رکھی۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا بھی طریقہ یہی ہے، ایکم احسن عملا، تم میں سے میرے جیسا سلوک کرنے والا کون کون ہے؟ الصوفی متصف بصفات اللہ، صوفی وہ ہے جو خدا کی صفات کے ساتھ متصف ہو جائے کہ تم اسے اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ تم اسے دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ وہ کہے گا، اللہ کے ولی کہیں گے
کہ باری تعالیٰ ہم جنت میں نہیں جانے کے، اپنا دیدار کرا، یہ حجاب عظمت اٹھا، ہم نہیں ماننے کے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بالکل تمہیں دیدار کراؤں گا، لیکن میرے دیدار کرانے کا ایک مقام ہے۔ تو پھر وہ پوچھیں گے وہ کیا مقام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں دارالسلام میں آؤ، وہاں محفل جمے گی۔ میں ایسا معشوق ہوں کہ ہر جگہ دیدار نہیں کراتا رہتا، یہاں پہ غیر لوگ بھی موجود ہیں، چلمن پہ سے پردہ وہیں اٹھے گا۔ اس شرط پہ اللہ کے ولی اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جنت میں جانا گوارا کریں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ نے یہی الفاظ استعمال کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گوارا کریں گے اس شرط پہ کہ اچھا وہاں دیدار کرائے، اس لیے جائیں گے، نہ کہ حور کے چکر میں، نہ کوئی محلات کے چکر میں، نہ کوئی باغات کو مطلب بھی نہیں ہوگا۔ صوفیاء نے اپنے ملفوظ میں فرمایا جنت کا اگر ہمیں خیال بھی گزرتا ہے تو ہم غسل جنابت کرنے چلے جاتے ہیں۔ جنت کا اس طرح ہم جنت کو غیر محرم مانتے ہیں کہ اس کا اگر خیال بھی ہمیں آ جائے تو ہم فوراً غسل کرنے جاتے ہیں۔ یہ کس کا خیال آ گیا؟ یہ ان کا مقام ہے، جہاں قدم رکھ دیں اسی جگہ کو جنت بنا دیں، اور بنا دیا۔ دیکھ لو خلد آباد میں بیٹھے ہو، خلد آباد، یہاں چاروں طرف ولی ہی ولی ہے۔ تو فرمائیں گے کہ اللہ آج اپنا وعدہ پورا کر۔ رسول اللہ بھی عرض کریں گے باری تعالیٰ آج کے دن اپنا وعدہ پورا کر، میں نے تجھ سے دنیا میں عرض کیا تھا میری امت میری امت میری امت، تو نے کہا آدھی بخش دیتا ہوں، میں نے کہا نہیں پوری، کہ ٹھیک ہے یار اے نبی آپ کو شفاعت عطا کرتا ہوں، اب آج مجھے اذن شفاعت دے دے۔ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی پڑھتے ہو نا؟ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن شفاعت عطا کیا جائے گا، پھر آپ کی شفاعت بٹے گی، تبرک شفاعت کا بٹے گا۔ کہاں کہاں بٹے گا؟ تمام انبیاء اولیاء میں بٹے گا۔ صحابہ بھی اولیاء ہی ہیں، لیکن یہ وہ اولیاء ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ درجے دو ہی ہیں، نبوت اور ولایت۔ صحابیت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو حیات ظاہری میں دیکھا اور ایمان لائے ہیں، وہ بھی ولی۔ تو یہ کہیں گے کہ ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمارے غلامان، محبت کرنے والے، احسان کرنے والے، ماننے والے، وہ جنت میں نہیں چلے جائیں جب تک ہم جنت میں نہیں جائیں۔ سمجھے نہیں سمجھے آپ بات؟ تو یہ لوگ اللہ کے سامنے ضد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت عطا فرمائے گا اور اذن دے گا کہ جس جس کو بھی تم جانتے ہو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں چھوڑ کے آؤ۔ کوئی قبر سے نکل کے کھڑا ہوگا، کوئی حساب و کتاب کی لائن میں ہوگا، کوئی پل صراط پر ہوگا، کوئی گر بھی گیا ہوگا اپنے بہت بڑے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں، تو دوزخ کو حکم ہوگا کہ ان کو جلانا مت، یہ میرے ولیوں کے ماننے والے ہیں، میرے ولی آئیں گے تیرے اندر دوزخ اور ان کو نکال نکال کے لے کر جائیں گے۔ یہ حدیث شریف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان ولیوں ان سب لوگوں کا سردار ہوگا، یعنی مریدان سلسلے کا، وہ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک کہ اس کا آخری مرید، آخری ماننے والا بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے مریدین اور ماننے والوں کو بخشوانے کے لیے ایسے لڑیں گے جیسے کہ تم آپس میں اپنے حصے تقاضے کرنے کے لیے بھی کیا لڑتے ہوں گے۔ یہ حدیث شریف ہے، تم آپس میں اپنے معاملات میں کیا لڑتے ہوں گے جو اللہ کے ولی قیامت میں اللہ تعالیٰ سے لڑیں گے اور حجتیں کریں گے اور ضدیں کریں گے اور چلائیں گے اور لڑیں گے کہ اس کو بخش۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امتیوں میں جو بڑے بڑے گناہ گار ہیں ان کے لیے۔ یہ ولایت کا فیض بتا رہا ہوں
آپ سوچ رہے ہیں کہ قیامت کے واقعات بیان کر رہا ہوں میں، آپ کو ولایت علی کا فیض بتا رہا ہوں میدان محشر میں. یہاں تو ہے ہی فیض جاری، میدان محشر میں بھی اس کا فیض بتا رہا ہوں. تو یہ ولی ان کو بخشوائیں گے اور بخشوا کر لے کر جائیں گے. اور ایک چیز سن لو، جو ولایت علی کو نہیں مانتا، جو کہے ہم یہ پیر فقیروں کو، بابا کو، پیری مریدی کو ہم نہیں مانتے، یہ سب شرک بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور علی، میں اور جبریل پل صراط کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور جبریل پل صراط کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو حساب کتاب کے بعد حکم دے گا پل صراط سے گزرو، تو گزرنا پڑے گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو ہم پل صراط پہ گزرنے سے پہلے اس کو دروازے پر روک دیں گے، کہیں گے لا ولایت علی کا سرٹیفکیٹ لا. کون فرما رہے ہیں؟ تاجدار مدینہ فرما رہے ہیں. میں اور جبریل اس کو روک لیں گے اور اس سے پوچھیں گے ولایت علی کی سند لایا ہے؟ تو ولایت علی کو ماننے والا تھا؟ تو میرے اہل بیت سے، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو میرے اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا؟ نہیں تھا. حضور فرماتے ہیں اوندھے منہ دوزخ میں جا کے گرے گا. وہ نمازی تھا، روزہ دار تھا، پرہیزگار تھا، طواف کعبہ کیا کرتا تھا، اس نے سارے نیک کام کیے ہوں گے، لیکن جہاں اہل بیت کی بات آ جاتی تھی یا اولیاء اللہ کی بات آ جاتی تھی، ولایت علی کی بات آ جاتی تھی، تو اس کا چہرہ سوج جاتا تھا، اس کو برا لگتا تھا، وہ وہاں سے ہٹ جاتا تھا، یا وہ کچھ بھی اناپ شناپ بکنے لگ جاتا تھا. جناب عقیدہ اپنے مرشدوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ قبر کے اندر بھی جو پہلا ہی مرحلہ ہے، قبر کے اندر جب رکھ دیا جاتا ہے تو بخاری شریف کی جو صحیح حدیث ہے اس میں ایک ہی سوال ہے. فرشتے اٹھائیں گے میت کو اور پوچھیں گے یہ دیکھو ادھر سیدھے ہاتھ کی طرف، یہ تمہارے نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ کون ہے. بخاری شریف کے مطابق وہ دیگر حدیث میں آئی ہے 3 سوال اور وہ ضعیف حدیث ہے، تو ہم تو صحیح اور قوی حدیث کی بات کر رہے ہیں. ایک ہی سوال ہوگا، یہ تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب ہمیں یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، کیا عقیدہ رکھتے تھے، وہ چیز بتاؤ. اب جیسا وہ یہاں پر کہا کرتا تھا ویسے کہ ویسے ہی وہ وہاں کہے گا. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ اب جو سلام پڑھتا ہوگا، درود پڑھتا ہوگا، وہ تو دیکھتے کے ساتھ ہی الصلاۃ والسلام علیکم، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا شروع کر دے گا، بس اس کی مغفرت ہو گئی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. منکر نکیر ہنستے ہوئے چلے جائیں گے، ہمیں امید تھی تجھ سے، یہی تجھ سے امید تھی. اور مشائخ چشت میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں، حضرت حافظ پیر رحمۃ اللہ علیہ خیر آبادی، فرماتے ہیں کہ اگر وہ سوال جواب منکر نکیر کے نہیں دے پائے گا تو اللہ تعالیٰ منکر نکیر سے کہے گا کہ ان سے یہ پوچھو، اس سے پوچھو یہ کسی میرے ولی کا نام جانتا ہے کہ یہ من ربوں کا من دینوں کا وہ نہیں جان رہا، جواب دینا نہیں آ رہا. اس سے پوچھو کسی بابا کو، کسی درویش قلندر کو کسی کا نام جانتا ہے کہ اگر یہ نام بتا دے میرے کسی ولی کا تو پھر اس کو چھوڑ دینا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پوچھیں گے، وہ نام نہیں بتا پایا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو ماننے والوں کو جو ہے ایسے محروم نہیں چھوڑتا اپنی رحمت سے. اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ رکو اب اس سے اس کا خود کا نام پوچھ لو، اگر اس کا خود کا نام کسی ولی کے اوپر ہے تو اس کو چھوڑ دینا. سبحان اللہ. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے غلاموں کو، ماننے والوں کو بچانے کے لیے کتنے جو ہے بہانے بناتا ہے طرح طرح سے کہ کسی طرح میں بچا لوں. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ مقید ہے ولایت علی میں،
اور ولایت علی مقید نہیں، لامحدود ہے، لامحدود ہے۔ زمینوں اور آسمانوں میں حضرت علی کی حکومت کے جھنڈے گڑے ہوئے، ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں میں، ساری کائنات میں۔ جب صحابہ اکرام مولا علی سے کچھ مسئلے مسائل پوچھتے تھے تو آپ کہتے تھے سلونی ما ورا السماء، ارے مجھ سے یہ پوچھو کہ آسمانوں کے پار کیا ہے، تم یہ کیا چھوٹے موٹے مسئلے مجھ سے پوچھتے رہتے ہو؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو مولا علی کا فیض یہ خلد آباد تک پہنچا ہوا ہے، جگہ جگہ آپ اورنگ آباد میں جائیں، بے شمار درگاہیں آستانے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہرگز نہیں کہ یہ اللہ کے ولی اگر مزارات میں آرام فرما ہیں تو نعوذ باللہ ایسا عقیدہ ہرگز نہ رکھیں کہ یہ گزر گئے اور اب یہ ہمارے کو مدد نہیں کر سکتے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے ائمہ محدثین اور اولیاء اکرام نے فرمایا ہے کہ ظاہری زندگی میں تو پھر ان کے ساتھ تھوڑی بہت جو ہے مجبوری یا کدورت رہتی ہے، لیکن وصال فرما جانے کے بعد تو وہ سراپا روح ہی روح بن جاتے ہیں، اب ان کا فیض تو اور زیادہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یہاں پر ہم آئے ہیں حضرت ابوالعلا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو یہاں پہ تو ان کو تو 700 سال ہو گئے، تو اب ہمیں کیسے فیض ملے گا؟ اب تو ہمیں جو ہے نا کوئی زندہ ولی کہیں ڈھونڈنا چاہیے، نہیں، آپ ان سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، خالی یہ ہے کہ آپ کو اپنی روحانیت کو ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ تو اسلام جو مذہب ہے وہ روحانیت کا مذہب ہے، مادیت اور مادہ پرستی کا مذہب نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو منکر ہیں انہوں نے مادہ پرستی کا چشمہ لگا رکھا ہے تو وہ روحانیت کے اندھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، جس نے دنیا میں ولیوں کو نہیں پہچانا وہ آخرت میں بھی فیض نہیں پائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔